أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 223 ہے۔ سورہ آل عمران کی 3 آیتوں کی تلاوت کی گئی۔ آیت نمبر 38، 39، 40۔ لفظی معنی دیکھیے، ہنالک وہیں، دعا زکریا نے دعا کی، ربہ اپنے رب سے، قال کہا، ربی اے میرے رب، حبلی مجھے عطا کر، من لدن کا اپنے پاس سے، ذریۃً طیبۃً پاکیزہ اولاد، انکا بے شک تو سمیع خوب سننے والا ہے، الدعاء دعا کا۔ فنادتہ چنانچہ آواز دی اسے، الملائکہ فرشتوں نے، وہو قائم جبکہ وہ کھڑے تھے، یصلی نماز پڑھتے ہوئے، فی المحراب حجرے میں، کہ ان اللہ کے بے شک اللہ یبشرک تجھے خوشخبری دیتا ہے، بیحییٰ یحییٰ کی، مصدقاً جو تصدیق کرنے والا ہوگا، بکلمۃ ایک کلمے کی، من اللہ جو اللہ کی طرف سے ہے، وسیداً اور سردار ہوگا، وحصوراً اور بہت ضبط کرنے والا ہوگا، ونبیاً اور نبی ہوگا، من الصالحین صالحین میں سے۔ قال کہا، ربی اے میرے رب، انا یکونو کیوں کر ہوگا، لی میرے لیے، غلام لڑکا، وقد جبکہ بلغنی پہنچ چکا ہے مجھے، الکبر بڑھاپا، وامرأتی اور میری بیوی ہے، عاقر بانجھ۔ قال فرشتے نے کہا، کذالک اسی طرح، اللہ یفعل کرتا ہے، ما یشاء جو چاہتا ہے۔ یہ لفظی معنی تھے۔ ترجمہ دیکھیے ان تینوں آیتوں کا۔ اس موقع پر زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، کہنے لگے، یا رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرمائی، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ چنانچہ ایک دن جب زکریا عبادت گاہ میں نماز پڑھ رہے تھے، فرشتوں نے انہیں آواز دی، اللہ آپ کو یحییٰ کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے، جو اس شان سے پیدا ہوں گے کہ اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کریں گے، لوگوں کے پیشوا ہوں گے، اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے مکمل طور پر روکے ہوئے ہوں گے، اور نبی ہوں گے، اور ان کا شمار راست بازوں میں ہوگا۔ زکریا نے کہا، یا رب میرے یہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوگا، مجھے بڑھاپا پہنچا ہے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اللہ نے کہا، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ بزرگان محترم، حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں پچھلی آیت میں یہ بات بتائی گئی کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم کے پاس جب جا کر دیکھا، جب بھی جاتے تو وہاں پھل پھلاریاں، کھانے پینے کی چیز، رزق کی فراوانی وہاں ہوتی، تو پوچھتے کہ اے مریم یہ سب کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ
یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، حضرت من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، اور اللہ جس کو چاہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ اس واقعے سے حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا عجیب سبق لیا، وہ غور کیجیے۔ وہ یہ سبق لیا کہ انہوں نے اپنی زندگی پر غور کیا کہ یہ بڑھاپے پر پہنچ چکے تھے، ان کی بیوی بانجھ ہو چکی تھی حضرت زکریا کی، اور جب تک انہیں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اس واقعے سے سبق حاصل کرتے ہوئے یہ سوچا کہ جو پروردگار مریم کو بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے، کہ گرما کے وہ پھل جو عموماً کہیں نہیں ملتے وہ مریم کے پاس موجود ہیں سرما میں، اور سرما کے وہ پھل جو کسی کے پاس گرما میں نہیں ہوتے وہ پھل مریم کے پاس ہے۔ جو رب ذوالجلال بے موسم کے پھل مریم کو دے سکتا ہے، کیا وہ خدا زکریا کو بڑھاپے میں اولاد نہیں دے سکتا؟ یہ سوال ذہن میں لائے اور اللہ سے یہ دعا کر بیٹھے، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے پروردگار میرے لیے پاکیزہ اولاد عطا کیجیے۔ بڑا سبق ملتا ہے اس سے۔ ہم بہت سے واقعات پڑھ لیتے ہیں لیکن اس واقعات سے سبق حاصل کر کے اپنی زندگی میں لا کر اس کو اپنے پروردگار کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ حضرت زکریا آج بھی جن کو اللہ نے اولاد نہیں دی ہے، جو اولاد سے محروم ہیں، وہ اللہ کی طرف رجوع ہوں، حضرت مریم کی طرف رجوع ہوں کہ جس خدا نے مریم کو بے موسم کے پھل عطا کیے، جس خدا نے بڑھاپے میں حضرت زکریا کو اولاد عطا کی، وہ خدا مجھے بھی اولاد دے گا۔ میاں بیوی اللہ کی طرف راتوں کی تنہائی میں اللہ سے گڑ گڑا کر مانگے۔ یہ مزاروں پر جا کر کسی سے مانگنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مانگنا اس وقت میں فائدہ مند ہوگا جب ہم ان مزاروں میں جو سوئے ہوئے ان کے بھی حقیقی خالق اور مالک، جو زمین اور آسمان کا خالق اور مالک ہے، چاند اور سورج اور ستارے اور سیارے، جمادات اور نباتات اور حیوانات اور سارے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں، اولاد کا دینا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، ہم اس سے مانگیں۔ یہ بہت بڑا سبق اس سے ملتا ہے۔ اور یہ بھی سبق ملتا ہے کہ یہاں ذریہ کا لفظ استعمال کرتے ہوئے طیبہ کا لفظ بڑھا دیا کہ پاکیزہ اولاد ہم اللہ سے مانگیں، صرف اولاد نہیں، صرف بیٹا دے دے نہیں، صرف بیٹی دے دے نہیں، بلکہ یہ دعا کریں کہ اللہ متقی صالح پاکیزہ اولاد ہمیں عطا کیجیے تاکہ وہ بچہ ہمارے لیے زاد آخرت بنے، آخرت کا توشہ بنے۔ دوسرا سبق یہ ملا، حضرت زکریا علیہ السلام جب یہ دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ مجھے پاکیزہ اولاد عطا کیجیے، آپ تو اس دعاؤں کے سننے والے ہیں، اللہ سے یہ بھی کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سمیع ہیں، سننے والے ہیں، اور جب دعا کریں تو اس پورے یقین کے ساتھ کہ میرا رب میری دعا کو سن رہا ہے، وہ میری شہرک سے بھی قریب ہے، میرے رب نے مجھ سے کہا ہے کہ جب بھی مانگو تو مانگو مجھ سے، میں تمہارے سے قریب ہوں۔ اللہ کے بارے میں پورے یقین کے ساتھ مانگیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ فرشتوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو خوشخبری دی، فنادتہ الملائکہ، فرشتوں سے مراد یہاں حضرت جبرائیل ہے، جیسے کہ مفسرین نے اس کی تشریح کی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب محراب میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے تو فرشتوں نے آواز دی کہ اے زکریا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یحییٰ کی خوشخبری دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اولاد نہیں، اولاد بھی دی، اولاد کا نام بھی بتلا دیا، اور ایسا نام کہ لم نجعل له من قبل سمیہ، اس سے پہلے کسی نے یہ نام نہیں رکھا تھا، بالکل جدید نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا کو دے کر بیٹا بھی دیا، بیٹے کا نام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل دے دیا، ریڈی میڈ طور گویا کہ یہ ہے کہ پوری طرح تیاری اللہ تعالیٰ نے فرشتوں نے خوشخبری دی۔ اور پھر جو یحییٰ دیے جا رہے حضرت زکریا کو، ان کی خصوصیات بیان کی اس کے اندر۔ وہ خصوصیات کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ حضرت زکریا مصدقا بکلمہ، کلمے کی تصدیق کریں گے۔ کلمے سے مراد یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کلمت اللہ کہا گیا، عیسیٰ اللہ کے کلمہ ہیں، یعنی اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا ہے، اس لیے کلمت اللہ کہا گیا۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ یحییٰ وہ ہوں گے جو کلمت اللہ ہوں گے، اللہ کے کلمے، اللہ کا کلمے کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ دوسری چیز ہے کہ وہ سیدہ، وہ سید ہوں گے، یعنی لوگوں کے سردار ہوں گے، مذہبی قائد ہوں گے، وہ حسورا، اور اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے پوری طرح بچانے والے، ضبط کرنے والے، برداشت کرنے والے ہوں گے، اور وہ نبیم، اور نبی بھی ہوں گے، من الصالحین، نیکوکاروں میں سے بھی ہوں گے۔ جب یہ خوشخبری فرشتوں نے دی، حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگ ہی لیا تھا، اور خوشخبری جب دی تو پھر کہنے لگے کہ انا یکون لی غلام ربی، اے میرے پروردگار کیسے مجھے اولاد ہوگی؟
جبکہ میں بلغنی الکبر، مجھے بڑھاپا پہنچ گیا، میری بیوی 5 ہے، اس وقت میں 80-90 سال کی عمر میں ہمیں کیسے اولاد ہوگی؟ تو جواب دیا گیا کذالک، ایسے ہی ہوگا، اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تم اپنے آپ کو مت دیکھو، میاں اور بیوی دونوں اپنے بڑھاپے کو نہ دیکھیں، رب کی قوت اور طاقت کو دیکھیں۔ کذالک یفعل ما یفعل اللہ ما یشاء، یفعل ما یشاء، اللہ ایسے ہی کرتا ہے، کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہے اسی طرح کرتا ہے۔ اللہ کی جب بھی ہم اللہ سے مانگیں، اللہ کی قدرت کو سامنے رکھ کر مانگیں، اپنی اوقات، اپنی کمزوری کو اور اپنی حیثیت کو بالکل نہ دیکھیں، رب ذوالجلال کی حیثیت کو دیکھ کر اسے مانگیں، اور وہ ضرور دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ کیفیت بھی عطا کرے، وہ تقوی بھی عطا کرے، وہ پرہیزگاری بھی عطا کرے، وہ توکل بھی عطا کرے، وہ یقین بھی ہم سب کے دلوں میں پیدا کر دے، جو یقین انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم میں اور اس کے اولیاء میں موجود تھا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔